میرا نام جاوید اقبال ہے جی. میں ایک پریکٹسنگ سرجن ہوں. میں نے پاکستان سے بھی فیلوشپ کی, باہر سے بھی. میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے ریٹائر ہوا ہوں ایز پرنسپل. تو میرا تو میڈیا سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیا ریلیٹڈ ٹو ٹریننگ, ٹیچنگ, گرومنگ آف پیپل اینڈ پیرنٹنگ, تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میڈیا کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک سرجن جو ہے اس کا چینل اتنا ہو جائے کہ وہ ملین تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں. شاید اسی لیے میں یہاں ہوں. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آپ کے جو ویژن میں سے ایک ویژن میرے لیے بہت انسپریشنل ہے, وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک قوم بناؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو اتنے چیلنجز تھے اکنامک سارے, کہ فارملی وہ قوم بنانے والا جو کام تھا وہ اب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے جس سے بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ سر ہماری جو سڑکوں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوکنا کیسے ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لائن بنانی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے سوشل جو ایک لٹریسی ہوتی ہے, اس کے لیے 3 ایریاز ہیں. ایک ہماری سول ایڈمنسٹریشن, ایک ہمارا اسکول, ایک ہماری مسجد. ہم نے اس کی پاور کو بغیر پیسے سے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے, آپ پورے پنجاب کے کمشنرز کو بلائیے اور بلا کے کسی ایکسپرٹ سے 2 صفحے کا ایک سوشل کیریکولم ڈیزائن کر لیجئے. جو ایکسپرٹ بنائیں گے تو اس کو ٹیکنیکل لرننگ آبجیکٹیوز کے حساب سے بنائیں گے. ان کمشنرز کو کہا جائے کہ آپ کی کمشنری میں جتنے لوگ موجود ہیں 15 دن کے اندر یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے, اور ایک ماسٹر ٹرینر ان کو ٹرین کرے جو کہ اس کا ایکسپرٹ ہو. وہ جب واپس جائیں تو وہ اپنے تمام ہیڈ ماسٹرز کو بلائیں پرائمری اسکول کے, انہیں کہیں یہ 4 صفحوں کی باتیں ہیں, لائن بنانی ہے, یہاں تھوکنا نہیں ہے, السلام علیکم کہنا ہے, کھانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے, اینڈ ادر دوز سوشل لٹریسی. تو اسکول کی اسمبلی میں آپ کی پہلی میٹنگ کے 10 دن کے بعد اسکول کے بچوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی. نمبر 2, مسجد کے مولوی صاحبان کو بلائیں. وہ بہت آنرڈ فیل کریں گے اگر کمشنر صاحب اپنے لان میں ان کو چائے پہ بلائیں. انہیں کہیں جی کہ حدیث سے شروع کر کے ہر نماز کے بعد یہ 3 صفوں کا کیریکولم ہے, یہ ریاست پاکستان کے آپ ریپرزینٹیٹو ہیں, مسجد ریاست پاکستان کا ایک ایک انسٹرومنٹ ہے, تو ریاست کا پیغام عوام تک پہنچائیے. 4 دن کے بعد ہر نماز کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے. اور تیسرا, سول ایڈمنسٹریشن, جتنی انجمن تاجران سارے وہ جو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کی پوری ایک ٹرینڈ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. 15 دن کے اندر پورے پاکستان میں نوائز لیول ہو جائے گا کہ یہ 10 کام ہم نے نہیں کرنے. اور 15 دن کے بعد آپ ٹی وی پہ آ کے آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ, جیسے تو آپ سنتے ہیں آپ کو کہ آج کوئی پولیٹکس پہ بات نہیں کرنی, آج میں نے یہ 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا, آپ کی ریسرچ ٹیم اس کا ایک ڈیٹا نکال کے دے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے, اور 1 مہینے میں شارٹ ٹرم لوگ کہنے لگ جائیں گے اوے عمران صاحب نے کہا تھا نا آپ نے لائن بنانی ہے, لائن بناؤ, یہاں تھوکنا نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ ہے فلاں بندے نے کہا تھا, اور یہ سارے میڈیا کے دوست اس کے اندر آپ کا ہینڈ بنیں گے. یہ تو ہے سر شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پیرنٹنگ کا ایریا ہے وہ بالکل ڈیفیشینٹ ہے. ایک 18 سال کے لڑکے کی 18 سال کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے, کو اللہ اولاد دے دیتا ہے, لیکن ان کو ان کی پیرنٹنگ نہیں آتی, اور اسی نے آگے جا کے پوری نیشن بننا ہے. تو اس پیرنٹنگ کو کیسے ہم اپنے کیریکولم کے اندر انکلوڈ کریں جس سے جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس پر بہت سارے ہوم ورک ہوئے ہیں. میرے کام کا سر جو سارا میں بھی پریکٹسنگ سرجن ہوں, آئی ایم اے لیپروسکوپک سرجن, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر میں نے کافی محنت کی ہے. آپ کی گفتگو میں ہمیشہ ایک ریفرنس ریاست مدینہ کا ہوتا ہے اور سیرت نبی کا ہوتا ہے. میں سر کالج آف فزن سرجن میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اور سافٹ اسکل پڑھاتا ہوں. میں تمام چیزیں جو بیسیکلی ویسٹ کی ہیں ان کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو وہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ریلیشن شپ مل جاتا ہے. جو کہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے لی ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے بزرگوں کے تحت موجود ہے. تو کسی طریقے سے جیسے آپ کو مبارک بھی سر, ہم سب کو بھی, کہ جو آپ نے سنگر کیریکولم ایڈ کیا ہے وہ 6ٹھی جماعت تک ناظرہ قرآن کا ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے بہت ساری وائسز اس کے اگینسٹ ہوں گی, لیکن پلیز اس کو امپلیمنٹ کیجئے, جو کہ سارا ہوم ورک شفقت صاحب نے اور سب نے کیا ہوا ہے. اور قرآن وہ ایک ریفرنس ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت ہو سکتی ہے جو ریاست مدینہ کی تربیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ریلیٹڈ ہے. ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے, اصل ریٹائرمنٹ انسان کو. ہمیں تو جو حدیث ہے کہ آپ علم سیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں, تو اٹ مینز علم سیکھنے کا مطلب اسٹرگل. آپ اسٹرگل کر کے علم سیکھتے ہیں نا, نہیں تو بیٹھے بیٹھے تو علم نہیں آتا. تو بیسکلی انسان کو تو بنایا اللہ نے اسٹرگل کے لیے, اور وہ سارا وقت جب تک اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور ذہن استعمال کرتا ہے پروڈکٹیولی, وچ مینس کہ سوسائٹی کا فائدہ کرواتا ہے, تو وہ اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. 2 چیزیں جی. ایک جو سوسائٹی کو, عام لوگوں کو احساس ہو
کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں. یہ جو ریاست ہے یہ ہمارا بھی پرواہ کرتی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سا طبقہ ایک ساری پریولیجز لے جاتا ہے اور باقی لوگوں کو ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں, وہ قوم بن نہیں سکتی. یہاں جب کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو اوپر سے فتح کرنے آتے تھے اس ملک کو, ہندوستان کو, تو وہ کوئی راستے میں ایک دفعہ وہ وہاں اوپر سے پہاڑوں سے نکلتے تھے, وہ سیدھا پانی پت پہنچتے تھے. راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قوم نہیں تھی. جو عام جو لوگ تھے ان کے کوئی نہ رائٹس تھے نہ کچھ تھے, فیوڈل سسٹم تھا. تو جو طاقتور تھا وہ سب کچھ تھا, نیچے کچھ نہیں تھا. تو وہ پھر کوئی لڑتا ہی نہیں تھا, کیونکہ آزادی کے لیے لوگ لڑتے ہیں نا. تو جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیوں لڑوں گا؟ اگر سکھ میرے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی کچھ نہیں دے رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارا جو احساس پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے نیچے سے لوگوں کو لفٹ کرنا ہے اوپر. اس کے لیے ایک بڑا میں انشاءاللہ ایمبیشس پروگرام لانچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ بڑا ہم آئی ٹی کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور پورا ایک پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم پہلے ہاٹ سپاٹس پاکستان میں دیکھیں, کون سے علاقوں میں لوگ بھوکے ہیں, سارا پہلے ڈیٹا ڈیولپ کریں, پھر ملک کو موبلائز کریں کہ ہم کیسے ان سارے علاقوں میں جو کمزور علاقے ہیں کھانا پہنچائیں. یہ بنیادی ضرورت, لوگ بھوکے نہ سوئیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی بھی کر رہے ہیں. یہ ون سنگل کریکولم کے اوپر آ رہے ہیں کہ نچلے لوگوں کو موقع ملے اوپر آنے کا. پھر جو ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں, یہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں. کے پی میں اور پنجاب میں انشاءاللہ بائی اینڈ آف 21 ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ ایک ہیلتھ سسٹم کا انقلاب آنے والا ہے. جب ایک گاؤں کے ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا سکتے ہیں. تو پھر پرائیویٹ سیکٹر گاؤں اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گے, ہاسپٹلز بنائیں گے. ان کو ہم علیحدہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہاسپٹلز کو کہ چھوٹے شہروں میں جائے. گورنمنٹ کے پاس تو وسائل نہیں آتے زیادہ ہاسپٹل بنانے کے. تو کیونکہ وہ اس لیے نہیں جاتے غریب علاقوں میں یا چھوٹے گاؤں میں کہ ان کو پیسہ نہیں بنتا. تو جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ تو کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے ہمارا, یونیورسل ہیلتھ کوریج, کہ عام آدمی کو ایک علاج ہو, اور سیکنڈلی پھر کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے, ان کے ڈیوٹی فری اکوپمنٹ لا سکیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز, اوقاف کی زمین اور ایک ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں, ان ساروں کو ہم ان کو کنسیشن ریٹس پہ ہاسپٹل بنانے کے لیے موقع دیں. تو وہ ایک پورا ایک ہیلتھ ایجوکیشن ون سلیبس. اس کے بعد یہ جو یہ کھانا, اور پھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ اب لیٹ اس لیے ہوا کہ فورکلوجر لا انفارچونیٹلی عدالت میں پھنسا ہوا تھا. وہ جب تک وہ نہیں آتا گورنمنٹ بینکس لینڈ نہیں کرتے. یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہ, کیش ہے تو گھر بناؤ, کیش نہیں ہے تو آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے. ایک مزدور بھی انسٹالمنٹس کے اوپر اپنا گھر بنا سکتا ہے. ہماری انشاءاللہ یہ ہاؤسنگ بہت بڑی کیمپین ہے یہ جو اٹھنے والی ہے. فائنلی جو میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جب اپنے آئیڈیاز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں, تو میرے تصور ہوتا ہے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. بٹ ایکچولی جو اچیورز ہوتے ہیں, اسپورٹس میں ہوتے ہیں, کہیں بھی دنیا میں بن جاتے ہیں رول ماڈلز, پھر ان کو کاپی کرتے ہوئے انیشلی اس طرح دنیا چلتی ہے. اللہ ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہ جو ہمیں ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیو نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. تو وہ ان کے جو فیسٹس ہیں, ان کی پرسنالٹی کے, جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایکچولی ان کی سنت تھی. انہوں نے وہ جو سیٹ اپ کیا, سپریم پاور بن گیا دنیا کی, اور وہ بھی ثابت کیا کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. منگولینز بھی دنیا میں بڑی تیزی سے چھا گئے تھے, لیکن وہ 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. یعنی وہ آہستہ آہستہ وہ اور قوموں میں ان کا کلچر ہی ختم ہو گیا تھا. اور لیکن منگولین اس لیے دنیا میں چھا گئے تھے کیونکہ انہوں نے نئی انوویشن کی تھی. ان کا کمان جو تھی وہ بڑی دور تک تیر مارتی تھی, اور پھر ان کے اسپیشل گھوڑے تھے, وار ٹیکنیک تھی. ان کا تو تھا ہی کچھ نہیں, انہوں نے تو کوئی انوویشن نہیں تھی. رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر تھا. تو ان ایک دم یہ دنیا کے اوپر جو حاوی ہوئے ہیں, یہ ایک دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک ایک فینومینا ہے جس کو لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ کبھی یہ نہیں اسٹڈی کرتا, کیونکہ وہ مغرب تو نہیں اسٹڈی کرے گا اس کو, کیونکہ ان کے تو انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری انٹلیکٹس نے کیوں نہیں اسٹڈی کیا
کہ وہی عرب تھے وہ ایک دم کنورٹ ہو گئے اور مدینہ ہجرت کی تھی 622 میں 636 یعنی 13 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد 2 سپر پاورز ان کے سامنے گر چکی تھی وداؤٹ اینی انوویشن اینی تھنگ. تو وہ ایک فینومینا ہے, اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. سو اصل میں ہی از دا رول ماڈل جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا. کیریکٹر بلڈنگ میں آپ جتنی ان کو اسٹڈی کریں گے آپ وہ اچھا وہ جو دنیا میں ملک وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا, جو بھی قوم وہ پرنسپلز پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی.